بہت سے بزرگان دین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مزارات پر جا کر چلہ کشی کیا کرتے تھے، جیسے خواجہ صاحب نے داتا صاحب کے مزار پر چلہ کیا۔ تو کیا یہ پہلے چلہ گاہ تیار کرتے تھے پھر عبادت کرتے تھے؟ نیز کسی مزار کے قرب میں عبادت کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ اولیاء کرام کا قرب جو ہے نا، یہ ہر صورت میں مفید ہے۔ ولی کے قریب دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اب جو مزار شریف میں گیا، انتقال سے ولایت ختم تو نہیں ہو گئی، بلکہ اب تو ان کو اجر ملنے کا ٹائم ہے۔ ان کے تو اور بھی درجات بڑھ گئے ان مانو کر کہ اب وہ دارالعمل سے نکل کر دارالجزا میں داخل ہو گئے۔ تو ان کی جو بھی قوتیں ہیں یہ انتقال کے بعد بڑھ جاتی ہیں، روحانیت سمجھو بڑھ جاتی ہے ان کی۔ جہاں بھی اہل اللہ ہوتے ہیں وہ رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے، نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی باتیں ہوتی ہیں تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو جب خود نیک بندہ جہاں ہو وہاں اللہ کی رحمت کیوں نازل نہیں ہوگی؟ تو یہ مزارات اولیاء یہ نزول رحمت، رحمت نازل ہونے کے، رحمت اترنے کے مقامات ہوتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک جانا، وہاں حاضری دینا، دعا کرنا، ان سے اکتساب فیض کرنا، مدینہ تو رحمت وہاں اترتی ہے۔ تو اسی طرح وہاں قریب میں عبادت کرنا، یہ بھی رحمت میں نہاتے ہوئے عبادت کرنا ہے۔ داتا حضور کے نزدیک میں چشتیوں کے پیشوا خواجہ غریب نواز نے چلہ کیا۔ بزرگوں کے عبادت کے لیے جو جگہ مخصوص ہو، اس مخصوص جگہ کو ہمارے چلہ کہتے ہیں۔ تو وہاں انہوں نے عبادت کی۔ اب پہلے سے وہ چلے کی عمارت بنانا تو سر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں انہوں نے عمارت بنائی ہو، وہ قریب میں جہاں آپ نے اپنی بیٹھک رکھی ہوگی وہاں حاضری دیتے ہوں گے، ان سے فیض اٹھاتے ہوں گے، اپنا پڑھتے ہوں گے، جو بھی عبادت کرتے ہوں گے۔ تو اس جگہ کو بعد والوں نے اس کو چار دیواری کر کے محفوظ کر لیا کہ ادھر حضور خواجہ غریب نواز نے عبادت کی ہے۔ تو یہ بزرگوں کی جگہوں کا بھی بڑا مطلب ہے کہ ایک خاصیت ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔